مرحلے آگے بڑھے. تذکرہ کیا گیا وہ بستی, جس بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات پہنچائی تو کیا بنیاد بنائی, وہ کیا پلیٹ فارم پر ٹھہر کے بات کی آپ نے. اگر میں کہتا ہوں, کوئی اور کہتے, کاروبار کی بات کرتے تو صاحب ہمیں 40 سال کا تجربہ ہے, ہم سے بات کی تھی, ہم فلاں لائن کو جانتے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کو یا اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو جو اعتماد میں لیتا وہ کیا بول کے لیتا, میں 25 سال سے میتھمیٹکس پڑھا رہا ہوں, میرے پاس پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ پاس ہوگا. کچھ نہ کچھ کردار رہتا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بستی میں کیا تھا کردار؟ ایک سرمایہ دار کا تھا, ایک بہت بڑے خاندان کے شخص کا تھا, نسل اور در نسل کی بڑائی تھی؟ نہیں. آپ نے جو پلیٹ فارم کو استعمال کیا, پوچھا لوگوں سے تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو, پورا مجمع موجود ہے سامنے. لوگوں نے کہا جیسا کہ تذکرہ کیا گیا, آپ امین ہیں, صادق ہیں, آپ کو ہم کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک منٹ کے لیے سوچئے نوجوانوں, ہم بھی اپنی بستیوں میں زندگی گزار رہے, عمر یوں ہی ہو رہی, کوئی ہم کو بتا کے بتاتا ہے کہ یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ نوجوان جھوٹ نہیں بولتا. کوئی ہمارے گھر کو بتا کے یہ بات بتاتا کہ یہ گھر میں انصاف ہوتا. کوئی ہمارے گھر کے بارے میں یہ تذکرہ کرتا کہ یہ وہ گھر ہے جس سے معاملات کیے جا سکتے ہیں. سوچ کے دیکھیے, اللہ کے نبی کی زندگی اور ہماری زندگی کیسی غیر معمولی, کیسا فرق ہے. رسول اللہ کا معاملہ یہ ہے, آپ نے لوگوں سے سوال کیا, سوال کرنے والے ایک آپ کی ذات تھی, جواب دینے والی پوری آبادی, پورا آڈینس تھا, پورا مجمع تھا. سبوں نے ایک جواب دیا کہ ہم نے آپ کو صادق پایا, آپ کو ہم نے امین پایا, آپ کبھی کسی ناانصافی کی بات نہیں کیے, آپ کبھی بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی بات ہو یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی بات ہو. اس کے بعد آپ نے ایک خدا کی دعوت دی. تو اپنا کیریکٹر, اپنا کردار, اپنا رویہ, اپنی زندگی اپنی بستی کے سامنے ایسی کچھ ہو, یہ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں, ہم میں سے ہر فرد سوچے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو ہماری بہنوں کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے, وہ جھوٹ بولتے. آج کل مرد بھی پیچھے نہیں ہے. ارے اتکر سے نکلے نہیں, بولتے نارائن پیٹ تک پہنچ گیا بولتے ہیں. ارے نارائن پیٹ پہ رہو, اتکر میں کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ابھی گھر سے نہیں نکلے, گھر کے بیچ دہلان میں ٹھہرتے, بولتے میں گھر سے نکل گیا. بچے دیکھتے رہتے کہ ابو جھوٹ کہیں کو بول رہے ہیں, گھر میں رہ کے بول رہے میں گھر سے نکل گیا ہے, گھر میں فون پہ اپنے دوست کو بول رہے میں گھر سے نکل گیا. ارے بولو نا بھائی میں گھر پہ ہوں, ابھی تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں. نہیں, جھوٹ کی عادت ہو گئی, جھوٹ کا کلچر عام ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی, مسلمان سب کچھ ہو سکتا لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان کوئی اور برائی میں رہ سکتا لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہماری آئیڈینٹی جھوٹے کی ہو گئی. تو اس اعتبار سے ہم کو سوچنا چاہیے, رسول اللہ کی زندگی ایک طرف, تو ہماری اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں, کمپیئر کریں. عرض کر رہا تھا, سماج اور سوسائٹی کے مسائل کی حل کرنے کے بارے میں خدا کے رسول کتنے فکر مند, ہر موقع پر رول ادا کرتے. ہمارا کلچر یہ ڈیولپ ہو گیا کہ ہمارا بچہ سب سے اچھا, انہیں تو کسی کے معاملے میں مداخلت ہی نہیں کرتا. ایک ماں سے میں واقف ہوں, جو ماں کو بیٹے کو رشتہ جب آیا, ماں نے اپنے ہی بیٹے کی شرافت بیان کرتے کرتے اتنا کر دی کہ بولا, یہ بتا دی کہ میرا بیٹا تو مسجد کو بھی نہیں جاتا, اتنا شریف ہے. ہاں, لوگوں نے پوچھا یوں, یہ کیا بات ہے, مسجد کو نہیں جانا اور شرافت؟ نہیں بھائی, آج کل مسجدوں میں بھی جھگڑے ہیں نا, فاتحہ غیر فاتحہ کے حساب سے مسجد کو نہیں جا رہا. یہ جو شرافت کا پیمانہ, اللہ کے نبی کا اسوہ یہ ہے کہ ہر مسئلے میں انوالو ہوتے اور اس کو سالو کرتے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے. اس کے بعد کا جب مرحلہ آیا, نبی بننے کے بعد بستی کے لوگوں کے سامنے دعوت دی, راستے تنگ ہو گئے, زندگی مشکل ہو گئی. لیکن کوئی ایک دن یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی یہ بات نہیں بتا سکے کہ رسول اللہ اس کام سے غافل. میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے, میں اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں, بستی میں لوگ دیکھ رہے ہیں, سرگرم عمل ہے, اچانک کوئی بزنس کا چانس آ جائے
دین وین قصہ ختم. ارے ہو صاحب آپ نہیں دکھ رہے ہیں؟ ہو ایک زمانے میں جاتا تھا میں، جب ٹائم تھا تو جاتا تھا. رسول اللہ کی زندگی ایسی نہیں تھی. رسول اللہ کی زندگی ایسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیشہ وہ کام کرتے. اپنے بارے میں آپ نے یہ بات بتائی، میری مثال اس آدمی کی مانند ہے، لوگ آگ کے گڑھے میں گر رہے، میں ان کو کمر پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں. انسانوں کو آگ سے بچانے کی تڑپ اور یہ فکر کیسی؟ تھک تھکا کر گھر واپس ہوئے، دن تمام لوگوں کے سامنے ایک خدا کی دعوت دیتے رہے. رات میں جب آ کر گھر پر آرام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ابھی بستر پر پیٹ سیدھی بھی نہیں کیے، اچانک قافلے گزرنے کی آوازیں آئی، اونٹوں کے چلنے کی آوازیں آئی، اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں ہوتی اس کی آوازیں آئیں. رسول اللہ بیدار ہو گئے، بتایا کہ میں جاؤں گا اور ان تک خدا کی بات پہنچاؤں گا، دین کی بات پہنچاؤں گا، توحید کی بات پہنچاؤں گا، رسالت کی بات پہنچاؤں گا، آخرت کی بات پہنچاؤں گا. بیوی محترمہ نے یہ بات کہی، ارے ابھی تو قافلہ آ رہا ہے، ابھی تو انٹر ہو رہا ہے، ابھی تو داخل ہو رہا ہے، وہ قافلہ ٹھہرے گا، کل صبح میں جا کر بات پہنچائیے. آپ دن تمام تو یہ کام کر کر تھک کر آئے ہیں، ابھی آرام کرنے کا ارادہ تو کیے ہیں. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب میرے اور آپ کے لیے ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ تم کیا جانتے ہو کہ کل صبح تک وہ قافلہ یہاں رہے گا؟ تم کیا جانتے ہو کہ محمد کے جسم میں محمد کی جان رہے گی صبح تک؟ اور بیدار ہوئے اور قافلے تک پہنچے اور خدا کی بات پہنچائے. یہ بے چینی اور یہ تڑپ میرا اور آپ کا زندگی گزر رہی، بستیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ فکر یہ تڑپ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہتا آپ اپنے دل سے پوچھئے، میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں. آپ اپنے سے سوال کیجئے، میں اپنے سے سوال کرتا ہوں. یہ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت، یہ مرحلہ جب گزرتا اور حالات تنگ ہو جاتے، سچویشن بدلتے جاتی، جہاں اہل حق بھی جمع ہوتے رہتے لیکن دشمن بھی منظم ہوتے رہتے. جیسا کہ تذکرہ کیا گیا، فیصلہ کر لیا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کریں گے. تلواریں بٹ گئی، یہ ارادہ کر لیا گیا کہ کون سا قبیلہ کب کیا کام کرے گا. اللہ کا حکم آیا نبی کو، نبی نے ہجرت کا ارادہ کیا، اپنی بستی سے نکلے، غار میں جا کر پناہ لیے. اور جب غار میں ٹھہرے ہوئے تھے، جیسا کہ تذکرہ کیا گیا، آپ اور آپ کے ساتھی حضرت عمر، حضرت ابوبکر، اس موقع پر حضرت ابوبکر یہ بات کہہ رہے ہیں، دشمن قریب آ گیا، دشمن جھانک لے تو ہم کو دیکھ لے گا. اللہ کے نبی بڑے اطمینان سے یہ جواب دیتے، اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کی رہنے والی کتاب میں اس کو منشن کر دیا گیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. وہ کیفیت، دشمن قریب، کچھ ہی لمحات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، حملہ کیا جا سکتا، لیکن رسول اللہ کی زبان پر خدا پر یہ اعتماد، یہ بھروسہ، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ساتھ. اس پورے پروسیس میں جب بھی جہاں انبیاء علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے ساتھ دیا، وہاں اس وقت امت کی ماؤں نے بھی ساتھ دیا. شروع میں حضرت خدیجہ کا رول، ہجرت کے موقع پر ایک صحابیات کا رول، ہجرت کے بعد کا موقع پر بھی برابر رول. ابھی مکے سے ہجرت نہیں کیے، اللہ کے نبی تڑپ رہے انسانوں کے بارے میں، ایک ایک فرد کے بارے میں فکر مند ہے اپنے بستی کے. ایک مرحلہ آیا، حضرت عمر کے لیے دعا کی. اس مرحلہ ابھی خدا کے دربار سے دعا ٹکرائی اور خونیت کے آثار نمودار ہونے لگے. حضرت عمر گھر سے نکلے اس ارادے سے تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کریں گے. ایک صحابی نے پوچھا ہے، اے عمر تمہارے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ محمد کے نامی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہے، ان کے کام تمام کرنے جا رہا ہوں. اس صحابی نے رکایا حضرت عمر کو، ٹھہرو ذرا اپنی بہن کے گھر کا جائزہ لو، کیا کیفیت ہے. سواری پلٹائی، بہن کے گھر کے پر دستک دی،
اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کی. ناراض ہو گئے, غضبناک ہو گئے, زور سے دروازے پر مارنے لگے. جب بہن نے دروازہ کھولا, بہن بھائی کو پایا خدا کی کتاب کی تلاوت, فوری حملہ کر دیا. اس وقت وہ بہن جو بات کہی, آج میری مائیں اور بہنیں یہ اعتماد کا مظاہرہ کریں گے تو ایسے 100 اسرائیل آئیں گے, چلے جائیں گے انشاءاللہ. 100 امریکہ کے ویسے طاقتور ممالک آئیں گے اور ناکام و نامراد ہوں گے. حضرت عمر کی بہن نے یہ کہی, اے عمر تم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ اتنا ہی نہ کہ ہماری جان کو لیں گے, لے لیجئے, لیکن ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم خدا کی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اسلام سے بے تعلق نہیں ہوں گے. حضرت عمر چونک گئے. وہ بہن عمر کے نام سے کامتی تھی, وہ بہن آج عمر کے سامنے ٹھہر کر بات کر رہی ہے. آخر وہ کیا طاقت ہے, معلوم کیا کہ آخر کیا پڑھنے, ذرا بتا دو. جب بتایا گیا تو دل اور دماغ تبدیل ہو گیا. رسول اللہ کے دربار میں پہنچے, ننگی تلوار لیے ہوئے, صحابہ رسول اللہ کو گھیرے میں بیٹھے ہوئے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, حضرت عمر کے تیور ٹھیک نہیں نظر آ رہے, وہ کھلی تلوار لے آ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول تھے, خدا سے دعا کیے ہوئے تھے, آنے دو عمر کو. نہیں روکا, نہ کسی کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ ان پر حملہ کرو, آنے دو عمر کو, ویلکم. جب قریب آئے عمر تو عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, ایمان لانا چاہتا ہوں. پہلی بار اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اس فضا میں صدا بلند ہوئی, نعرے تکبیر, اللہ اکبر. حضرت عمر انٹر ہوئے, اسلام میں داخل ہوئے تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلی, نعرے تکبیر, اللہ اکبر. اس عمر کے اس تبدیلی میں کس کا رول ہے؟ میری ماں, میری بہنیں, تمہارا رول ہے. مرد کا کوئی رول نہیں ہے اس میں, تمہارا رول ہے. اور وہ عمر کہاں تک پہنچے؟ 12,000 میل کے مربع تک, بے حساب ممالک آج جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں, وہاں تک اسلام کا پیام گیا. اسلام نے دستک دی اس سربراہ مملکت تک, وہاں کی آبادیوں کو تبدیل کیا. اور وہ عمر کیسے بنے؟ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی, اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر ہوتے. عمر کے بارے میں کیا بات بتائی حضرت عمر کے بارے میں؟ جس راستے سے عمر آتے اس راستے سے شیطان نہیں جاتا, شیطان کٹ مارتا, حضرت عمر کو فیس نہیں کر سکتا. وہ عمر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانے میں کس کا رول ہے؟ اس بہن کا رول ہے, اس ماں کا رول ہے, جنہوں نے رول ادا کیا اور اتنی بڑی خدمت کی. آگے مرحلہ گزرا, ہجرت ہوئی, اور ہجرت کے بعد کے مراحل طے کیے رسول اللہ. آپ سب واقف ہیں, اللہ کے نبی مدینہ پہنچنے کے بعد پورے علاقے میں جو اہل ایمان تھے, صحابہ تھے, مسلمان تھے, ان کو مجتمع کیا, ایک جگہ جمع کیا, اور اس آبادی کو ایک اسلامی ریاست میں تبدیل کیا. اور وہاں سے جو کام تیز ہوا, جنگیں ہوئی, کامیابی ہوئی. اس جنگوں میں معصوم بچوں کا بھی رول ہے. 2 معصوم بچے آپس میں گفتگو کر لے رہے ہیں, کیا ڈسکشن ہے؟ ہمارے بچوں کا بھی ڈسکشن دیکھیے, وہ کارٹون دیکھو, یہ کارٹون دیکھو. جیسا کہ بات بتائی گئی, ہماری نسل کو ہم نے سیل کے حوالے کر دیا, موبائل کے حوالے کر دیا. وہ نسل جو تھی وہ پوچھ رہی آپس میں, اس میں ابو جہل کون ہے؟ ہمیں بتاؤ, ہم تو اس کا کام تمام کر دیں گے. ہمارے نبی کے دشمن کو ہم زندہ نہیں دیکھ سکتے. کوئی بڑے سرداران فوج نہیں, بڑے کمانڈرز نہیں, ٹریننگ یافتہ ٹریننگ حاصل کیے ہوئے فوجی نہیں, معصوم بچے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہماری ڈیوٹی, ہمارا کام ابو جہل کو ختم کرنا ہے.
اس شیطان کو ختم کرنا ہے. آج میرے اور آپ کے پیچھے جو شیطان ہے ہماری نفسوں کے ساتھ, ہماری ذاتوں کے ساتھ, اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ جیسا ہے ہمارے بچوں کا رویہ ویسے ہی. صحابہ کا رویہ جیسا تھا وہ معصوم بچوں کا رویہ ویسا تھا. آگے بڑی بات, اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے ایک مرحلہ آیا, صلح حدیبیہ. اس موقع پر اللہ کے نبی جا رہے ہیں حرم کے پاس عمرہ کرنے کے لیے, اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہے. جو ساز و سامان ہے وہ بھی عمرے کے ہیں, جنگ کے نہیں ہیں, ہتھیار نہیں ہے ساتھ میں. ایک جگہ کیمپ کیے ہوئے ہیں, وہاں کمپرومائز ہو رہا. حکم آ گیا کہ اس وقت ہم صلح کر لیں, آگے پھر دیکھیں گے, معاہدہ طے ہوگا. بڑے صحابی اس وقت ایکمائز کر رہے ہیں, کیوں صلح کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے کیا اور آپ نے حکم دیا اسی مقام پر ذبح کر دیا جائے جانور کو, مقام پر بال نکال دیا جائے. پہلی بار سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلی بار صحابہ رسول شان, یہ کیا معاملہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں لوگ حرکت نہیں کر رہے ہیں, عدم اطاعت میں نہیں, پریشانی سے, مایوسی سے, یہ کیا معاملہ ہے ہمارا. گزرے میں گئے, جو کچھ کیمپ تھا آپ کا, امت کی ماں ارشاد فرماتی ہے رسول اللہ سے, وہ کٹھن موقع پر ایک طرف تو صحابہ اکرام, ایک طرف تو خانے مکے کے سردار, ان سے معاہدہ, اور ایک طرف خدا کا حکم. رسول اللہ پریشان, آخر کیا کروں اس موقع پر. امت کی ماں اندر جانے کے بعد آپ کے کیمپ میں داخل ہوتے تو رسول اللہ کو جو مشورہ دیتی وہ تاریخی مشورہ ہے. وہ میری ماں مشورہ دی. میری ماں اپنے شوہروں سے کیا مشورہ دیتے ہیں, اپنے بچوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں. لڑکے آئے تو مار کے آؤ بولتے ہیں, بحث ہو گئی تو خاموش کے کیوں بیٹھے. اور وہاں معاملہ یہ ہے رسول اللہ کی ازواج, امت کی ماں رسول اللہ سے ارشاد فرما رہی ہے, ٹھیک ہے لوگ عمل نہیں کر رہے, کیفیت ہے لوگوں کی, آپ جائیے آپ عمل شروع کر دیجئے. رسول اللہ نے اس بیوی کے مشورے پر عمل کیا, ایک کے بعد دیگر صحابی آگے وہ عمل کر. اس کروشل پیریڈ پہ, اس کروشل ٹائم پہ امت کی ماں کا جو رول تھا, آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. بھائی اور بہنوں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے کہ ہمارے بھائی حفیظ نے بات بتائی, واقعات کو سننا ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ واقعات کو دہرانا ہے. یہ امت واقعات کو سننے کے لیے نہیں ہے. سابقہ انبیاء کا معاملہ تھا کہ انبیاء کے ساتھ امت ہوتی, جو کچھ واقعات ہوتے, واقعات کے بعد نبی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, کہ ماننے والے بھی ان کے مخالفین بھی. لیکن رسول اللہ کی یہ خاص بات ہے, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کی امت قیامت تک رہے گی. آپ کی امت تک قیامت تک رہے گی, جب تک ایک انسان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ہے, قیامت نہیں آئے گی. یہ میں نے کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور آپ کی بات پتھر پہ کی لکیر, سورج ادھر کے بجائے ادھر سے نکل سکتا, لیکن آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. آج امت سے مطالبہ ہے کہ امت اس نبی کا اسوہ کیسے اختیار کرے. سب سے پہلے عقیدے میں اختیار, خدائے واحد بعدہ لا شریک, یہ عقیدے کو جتنا مانتے جائے, جتنا پالش کرتے جائے, چیک کرتا جائے, زبان سے تو ادا کر دیے لیکن یہ عقیدہ نیچے اوپر ہوتا. خدا کے نبی کے دربار میں ایک صحابی بیٹھے ہیں, حضرت حنظلہ,
ایک سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا اور آپ کی محفل میں نہیں ہوتے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ ایمان بڑھتا اور چڑھتا ہے. اگر وہی کیفیت ہر جگہ ہمیشہ قائم رہیں گی تو فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں گے. پہلی بات اس ایمان کی ہمیشہ جائزہ, رات کو سونے سے پہلے جائزہ, صبح بیدار ہوتے ہی جائزہ, کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کے دوران جائزہ, ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کے دوران جائزہ, خدا کے دربار میں ٹھہرے تو جائزہ, خدا سے مانگ رہے تو جائزہ, بات کر رہے ہیں تو جائزہ محاسبہ کہ میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے. دوسری بات اخلاق اور کردار کی آئی, معاملات کی آئی. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, معاملات. کیسے معاملات؟ کسی سے جو وعدہ کیے پورا کریں. وعدے سے ایک واقعہ یاد آ جائے جو حقیقت ہے. شاید امریکہ یا کینیڈا میں ایک مسلمان صاحب سے ایک کرسچن نے قرض لیا اور وہ ری پیمنٹ نہیں کر رہا, وقت پہ پابندی سے نہیں دے رہا. یہ مسلمان صاحب مختلف جگہوں پہ کوشش کرنے کے بعد اس کے چرچ کو گئے, اس کے چرچ کے ہیڈ سے ملے, فادر سے, اور بتایا کہ تمہارا وہ کرسچن مجھ سے وعدہ کیا لیکن نہیں دے رہا پیسے واپس. انہوں نے کہا, فادر نے, کہ اس کرسچن کو بلاؤ. کرسچن کو بلایا گیا. اس نے پوچھا اس کرسچن سے, کیا تم نے یہ صاحب سے قرض لیا؟ تو اس نے کہا یس میں نے قرض لیا ہے, ٹیکن لون. تم ری پیمنٹ نہیں کر رہے؟ اور نہیں کر رہا ہوں میں, وعدہ کیے ہیں تم, وعدہ کیا ہوں لیکن نہیں دے رہا ہوں میں. اس نے اندر گیا, ہمارے لیے عبرت کے لیے ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, مایوسی کی بات نہیں ہے. اس نے ایک چٹھی اس کرسچن کے حوالے کی. وہ کرسچن کھولا اور پڑھا, چٹھی بن کر کے جیب میں رکھ لے کے وہ صاحب کو بولا چلو میں گھر کو دے دیتا ہوں پیسے. گھر لے آیا اور پیسے دے دیا. یہ مسلمان صاحب پریشان ہو گیا, آخر کیا بات لکھا وہ فادر جس کی وجہ سے انہیں 6 مہینے سے پھر رہا, آپ 6 گھنٹے میں 6 منٹ میں دے دیا. پوچھنے لگے مسلمان صاحب آخر تمہارے فادر کیا لکھے تھے؟ تو اس نے لکھا تھا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے. وعدے کی خلاف ورزی ہماری آئیڈینٹی. انشاءاللہ کے معنی یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے, یہ معنی لیے ہم. زبان سے تو کہتے ہیں انشاءاللہ, لیکن تحت شعور میں یہ کر رہا نہیں ہے, اس واسطے انشاءاللہ بول دو. کردار, نبی کی سیرت میں کردار ہمارے لیے, ہمارا کیریکٹر, ہم سے جو کوئی ڈیلنگ کرے. گھر کا تذکرہ بھی آیا, ہمارے بھائی نے کیا. رسول اللہ کی ذات کیسی گھر والوں کے لیے. گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں ایسا محسوس ہوتا کہ گویا رحمت آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے تو رحمت. میری بہن, ہمارے گھر والے, آپ کے گھر والے, کوئی پاس پڑوسن کے کوئی رشتہ دار پوچھے جی تمہارے شوہر آئے تو کیسا دکھتا, بولے تو بولتے انہوں رحمت آئی ویسا. نہیں جی آتی پریشانی ہے, پکا کے رکھنا ہے, ٹھنڈا نہیں کھاتے انہوں. ناراض ہو جاتے, غصے میں آئے تو برتن پھینک دیتے, بچوں کو مارنا شروع کر دیتے. اور رسول اللہ کا معاملہ یہ ہے, رسول اللہ کی بیوی امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں رحمت. بچوں کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ, کیا رویہ. اب تو بچے بولنے لگے, بابا ذرا آؤٹ ہو جاتے کہتے, ذرا ہے ہمارے والد کا پرابلم. بچے بول رہے ہیں, ارے رسول اللہ نے یہ بات بتائی کہ باپ کے بارے میں یہ بات بتائی, باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کی خوشی اور ناراضگی میں اللہ ڈیپینڈ ہے. باپ خوش ہے تو اللہ خوش, باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض. اس باپ کے بارے میں نوجوان بچے کیا بول رہے ہیں, نہیں ہمارے والد کا ذرا پرابلم ہے کہتے. اور باپ کا معاملہ اولاد سے کیا ہے, پاس بک بابا اولاد سے چھپا رہے ہیں. آج کل وظیفہ آیا, 2-4 مہینے میں لاکھوں روپے ہو جا رہے ہیں. ہوتے ہی نئی بیگ دلاؤ, موٹر سائیکل دلاؤ, نئی گاڑی ہونا. یہ کیفیت. اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی, کل قیامت کے قریب ایسا دور آنے والا ہے, آدمی دوست کو اہمیت دے گا, باپ کو پیچھے ڈالے گا. جائزہ لیجئے,
یا نہیں ہوں گا اللہ کے فضل سے، لیکن شہروں کی آبادیوں میں دیکھیے باپ تڑپتا رہتا دوائی کے لیے، دوست فون کرتا مس کال، پیسے بھی نہیں لگاتا فون کو، چلے جاتے گھر کے باہر اس کے واسطے، باپ تڑپ رہا، دوست کی اہمیت۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، قرب قیامت باپ سے زیادہ دوست کو ترجیح دیں گے۔ کیا نہیں کر رہی نئی نسل، پریشان ہے دنیا۔ ارے ایک صاحب بولے انہیں پورے حجم کو پیسے نہیں دیا، شاید آدھی کاٹا انہیں، ادھر سے آدھے بالا، پیچھے ایک نقشہ سامنے ایک نقشہ۔ ارے کیا حجم کو پورے پیسے نہیں دیے، کیا پورا نہیں کٹ کرا انہیں؟ یہ نسل، یہ فالوئنگ ہو رہی کس کی؟ فلاں خان فلاں فلم میں کرا، فلاں صاحب فلاں جگہ کرے تو اپن کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے لیے میرے لیے تو ماڈل اگر کوئی ذات ہے تو رسول اللہ کی ذات ہے، اور ہم کسی اور کو ماڈل بنا رہے۔ ارے اللہ کے نبی کا حکم ہے ہاتھ ملائے تو چھوڑنے میں جلدی نہ کو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی مصروف شخصیت ہو نہیں سکتی۔ ہاتھ ملائے تو اپنے سے نہیں چھوڑتے تھے، سامنے والا ہی چھڑا لینا۔ آج ہاتھ ملاتے یوں 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 فائٹنگ ہو رہی۔ مسلمان نوجوان دونوں بھی داڑھی والے ہیں، دونوں بھی جنس ہے، دونوں بھی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، یوں ہاتھ ملاتے فائٹنگ ہو رہی یوں یوں۔ ارے کیا ہے یہ؟ غیروں کی تہذیب سے مروب اور اپنے کلچر کو پیچھے ڈالیے۔ یہ نئی نسل کو سننا چاہیے۔ تو کردار کے بارے میں کیسے ہو، ہمارا کردار کیسا ہو؟ بلند ہو، لوگ محسوس کریں کہ صاحب مسلمانوں کے گھر میں کرائے سے، غیر مسلم بولے کہ یہاں لے مکان، اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں رہنے سے ہماری بچیاں محفوظ رہیں گے، مسلمان کی گلی میں گھر لینے سے ہماری بچی اگر نکلے گی تو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ یہ آئیڈینٹی ہو، یہ تعارف ہو ہمارا۔ ہمارے شہر میں جو پولیس والوں کی مہم چل رہی، ٹولی چوکی سے لے کر یاقوت پورے تک، وجے نگر کالونی میں، ودیا نگر میں نہیں ہے، چبوتروں کے خلاف پولیس کی مہم، روزانہ پولیس والے نکل رہے چبوتروں سے اٹھانے کے لیے، 2 بجے رات تک چبوترے آباد۔ اور بقول عاقل صاحب کے فجر کی نماز کے بعد اگر واکنگ کرے مسلم ایریے میں تو ایسا دکھتا ہے کہ گویا قبرستان میں سے گزر رہے، کوئی آواز نہیں، سب سو رہے ہیں 2 بجے رات تک جگ کے، نہ قرآن کی، نہ نماز کی، نہ کسی چیز کی کوئی آواز نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ گھروں کا تذکرہ کیا گیا، رسول اللہ کا اسوہ کیسا تھا؟ خود کھاتے تو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے، بیویوں سے کیسا غیر معمولی ریلیشن۔ ایک موقع پر انسانی تھے حضرت عائشہ، رسول اللہ سے گفتگو کرتے کرتے بحث ہو گئی اور آواز بڑھ گئی حضرت عائشہ کی۔ رسول اللہ خاموش ہے، وہ نبی خاموش کیسے نہیں رہتے؟ جو تعلیم دی ہے خاموشی رحمت ہے، برکت ہے خاموشی، خاموش بیٹھ جانا کئی مسائل کا حل ہے۔ اچانک ابو بکر صدیق آئے، حضرت عائشہ کے والد، انہوں نے دیکھا کہ بیٹی اور داماد میں بحث ہو رہی۔ ہم جیسے رہتے تو بیٹی کی طرفداری کر کے داماد سے لڑتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، بغیر مسئلے کو سمجھے کہ الجھ جاتے تھے اور داماد سے فائٹنگ شروع ہو جاتی تھی، بحث و مباحثہ۔ حضرت ابو بکر تھے وہ، اور داماد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹی حضرت عائشہ۔ آپ نے بیٹی کو وان کیا، بیٹی کو ڈانٹا، یہاں تک کہ اتنے غصے میں آ گئے، حضرت ابو بکر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ بیٹی کو سزا دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہاتھ اٹھاؤں ماروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکاوٹ بنے، آپ نے اپنے سسرے کو رکا دیا اور روانہ کر دیا گھر سے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا رسول اللہ نے، تمہارے والد سے میں تم کو کیسا بچایا؟ حضرت عائشہ مسکرا دی، ٹینشن ختم، نارمل لائف۔ وہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے شوہروں کا، وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ ایک وقت ایک صحابی آئے، بہت ٹینشن میں آ رہے تھے، رسول اللہ سے پوچھے یا رسول اللہ کی بیوی کو کتنے بار معاف کروں؟ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ 70 بار معاف کرو، 70 ٹائمز۔ وہ تمہارے بچوں کا خیال رکھتی، وہ تمہاری عزت کا خیال رکھتی، تمہاری ذات کی حفاظت کرتی، تمہاری نفس کی حفاظت کرتی،
तुम उसका ख्याल नहीं रखते। हजरत उमर का दौर है अमीरुल मोमिनीन, कई मसाइल को 1-2 में सॉल्व करने वाले अमीरुल मोमिनीन, सेकंड्स में पावरफुल अमीर मुकामी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर। एक साहबी रसूलुल्लाह के साहबी थे, हजरत उमर के घर के करीब पहुंचे, अंदर से आवाज आ रही, छोटे छोटे मकानात थे, हमारे वैसा नहीं था, छोटे छोटे मकानात, अंदर से आवाज आ रही, उनकी बीवी हजरत उमर को कुछ बातें कर रही और हजरत उमर खामोश है। वो साहब वापिस चले गए। अरे मैं क्या शिकायत करूं, इन्हों खुद बीवी की सुन रही, मैं इनसे क्या शिकायत करूं अपनी बीवी की। हजरत उमर दरवाजा खोले तो एक साहबी वापस जा रहे दूर, पुकारा उन्हें, रुकाया, पूछा कि किधर आए, तो ना मैं मसले को लेके आया, मैं आपको मसले में लेके बस इस वास्ते वापस चल जा रहा हूं मैं। क्या बात है? तो बोले मेरी बीवी से ऐसी बहस मुबाहिसा चल रहा, तो वो शिकायत लेके आया था। तो क्या मसला है? तो नहीं, हमारी बीवी बाज मौके पे नाराज होती। हजरत उमर तालीम दिए कि उसकी नाराजगी के वक्त सब्र करो, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करती वो, तुम्हारी जरूरतों की तकमील करती वो, तुम्हारे माल की हिफाजत करती वो, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करती वो, और कभी कभी नाराज हो जाए तो उसका कंपनसेट ये है कि सब्र करना। आप डोमिनेट होंगे तो मसला तो उठेगा, सब्र करना पड़ेगा। घर में वो माहौल रखा जाए, बीवियों के साथ, बीवी के साथ, बहनों के साथ, माँ के साथ, जो भी होते हैं घर में, उन सब के दरमियान अदल और क़िस्त से जिंदगी गुजारे, इंसाफ हो, ना इंसाफी ना हो, ना माँ की तरफ इतना झुके कि बीवी पे जुल्म हो, ना बीवी की तरफ इतना झुके कि माँ पे जुल्म हो। मर्द वो है जो बैलेंस लाइफ गुजरे, दोनों के हुकूक अदा करे, दोनों के साथ इंसाफ करे। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि हमारी बस्ती में, घर में, खानदान में, बाजार में, हर जगह रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। हम एक तो जाने और जानने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी ने ये बात बताई, जैसा कि हमारे एसआईओ के सदर ने ये बात बताई, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा, नाराजगी पर हाथ ना उठाएं, सब्र करें, उनके लिए कुर्बानी दें, ये रोल अदा करें। अल्लाह के नबी ने ये बात बताई कि मर्द आदमी का रोल जितना भी बच्चों के साथ अच्छा रहेगा, अल्लाह ताला उतना कदर करेगा, घर में बरकत होगी। दूसरी तरफ हमारी माएँ और बहनों का भी रोल शौहरों के साथ बहुत गैर मामूली हो। किताबों में इस बात का तज़किरा है। एक सहाबी किसी जंग पर गए, किसी काफिले में गए या किसी काम पर गए, एक अरसे के बाद घर आए, जाहिर है लंबा लंबा सफर होता था। उस दौरान उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, मासूम बच्चे का। कम्युनिकेशन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, इत्तला नहीं हुई। वो खातून ने उस बच्चे का जो तदफीन वगैरह का तो जो इंतजाम कर दिया। जब शौहर आने के बाद शौहर का इस्तकबाल की, मुंह हाथ धुलाई, वजू करवाई, खाना खिलाई, दस्तर बिछाकर, उसके बाद अपने शौहर से पूछी, अल्लाह ताला कोई नेमत दिया था और वो लेने का इख्तियार रखता या नहीं रखता? मुसलमान थे वो, ईमान वाले थे वो, उन्होंने अपनी ज़बान से ये जवाब दिया बड़े एतमाद से, जो अल्लाह हमको दिया है वो अल्लाह को इख्तियार है कि हमसे ले भी लें। उस माँ ने ये बात बताई कि तुम्हें अल्लाह ने जो बेटा दिया था उस बेटे को वापस बुला लिया। ये रोल मेरी बहन का, मेरी माँ का ये रोल है। दरवाजा खोलते टेंशन, घर में इंटर होते टेंशन, पूरे जितने दिन भी ये नेगेटिव बात आए पूरे सुना देना ताकि उन्हें रिएक्ट हो जाना। कितनी कैसी माँ थी होंगी, अपने लखते जिगर को दफन करने के बाद अपने शौहर जब घर में दाखिल हुआ, तस्करा नहीं की, घर शौहर को सुकून से वजू करने का मौका फराम किया, खाना खाने का मौका फराम किया। उस सब के बाद ये बात बताई कि तुम्हारा लखते जिगर इस दुनिया से चले गया। वैसी माँ की जरूरत है।
آج ہمیں تو وہ آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ، لیکن ہمارے بھائی جو فلسطین میں زندگی گزار رہے ہیں اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ماں موجود ہے تو اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو ماں نہیں ہے، باپ ہے تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے تو ماں نہیں ہے۔ لیکن ان ماؤں کے چہروں کو دیکھیے، ان بیٹوں کے چہروں کو دیکھیے، ان باپ کے چہروں کو دیکھیے، ان کی زبان سے خدا کے خلاف کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں اور آپ ہوتے ایک شکایتوں کی لسٹ بھیجاتے تھے اللہ کے پاس، کیا معاملہ اللہ میاں، تیرے نام پر جی رہے ہیں، آج ہماری یہ تباہی نہیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی بات ہے، اللہ اکبر۔ چہرے پہ سے اظہار نہیں ہو رہا ہے کہ وہ غم میں، وہ استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یقیناً جس طرح کل صبح میں سورج طلوع ہونے کا یقین ہے، ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اہل فلسطین کامیاب و بامراد ہوں گے، اسرائیل ناکام و نامراد ہوگا۔ اور کس قوم سے ٹکرا رہا، جیسا کہ تذکرہ کیا گیا اس نبی کی امت سے جو کمپرومائز نہیں جانتی، اس نبی کی امت استقامت کا مظاہرہ کرتی دنیا میں کہیں نہ کہیں۔ آپ نے دیکھا افغانستان کی حکومت کیسی کیا ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 20 سال میں رشیا کا کام کر دیے تو نقشے میں سے آؤٹ۔ ہم جب بچپن میں تھے تو یو ایس ایس آر تھا سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں، اب کہیں ہے یو ایس ایس آر؟ آؤٹ کر دیے، کون کرے؟ وہ افغانی جن کے آنکھ پر کسی قسم کا کبھی استری کے کپڑے نہیں تھے ان، اور ہمارا معاملہ بغیر استری گھر کے باہر نہیں جاتے ہم۔ وہ افغانی ہیں، رشیا کا کام کیے 20 سال میں امریکہ کا کام کر دیے۔ جہاز میں جگہ نہیں ملی تو اوپر اٹھ گئے نادانا بھاگنے کے لیے، موت کے خوف میں۔ کس نے بھگایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے بھگایا۔ ہمیں امید ہے جس طرح افغانستان سے یہ لوگ نکلے ہیں ناکام و نامراد، اسی طرح فلسطین سے بھی نکلیں گے۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ وہاں کے جو سربراہ ہیں بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں، ان کے چہروں پر کوئی فکر نہیں ہے۔ آئیے ذرا پاشا، ذرا زمین پہ آئیے، دیکھیں گے بول رہے ہیں، ذرا آؤ نیچے۔ اب نیچے آ رہے کام ہوگا، اوپر سے کر لیے بہت، ذرا آؤ زمین پہ۔ انشاءاللہ وہ زمین پر اس ظالموں کو ناکام اور نامراد بنائیں گے۔ بھائیو، یہ جو کیفیت ہے آخر کیوں ہے صاحب؟ کتنا بھائی 45 کلومیٹر لمبا اور 8 کلومیٹر چوڑا پٹی، غازہ پٹی نامی جس کا پٹی ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے اگر فلسطین اسرائیل سے آزاد ہوگا مکمل تو خدا کا دین قائم اور غالب ہوگا، وہاں پہ خدا کا دین اسٹیبلش ہوگا۔ عرب دنیا میں جو کوئی ترقی ہو جائے تو امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں کے واش روم میں ٹوٹیاں ہیرے اور چاندی کے لگ گئے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 3 منزلہ پلین میں بھی وہاں کا شاہ سفر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اس زمین پر خدا کا دین قائم ہوگا تو نیند حرام ہو جاتی۔ افغانستان کی غاروں پہ جب دین قائم ہوتے نظر آیا تو وائٹ ہاؤس میں نیند حرام ہو گئی، غاروں میں، پہاڑوں میں۔ تو وجہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین میں کل جب دین قائم اور غالب ہوگا تو یہ دین کی خصوصیت یہ ہے جب قائم اور غالب ہوتا تو بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہوتا۔ مدینے میں قائم ہوا، 30 سال کے اندر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا، 30 ایئرس، صرف 30 سال میں۔ امریکہ کی طرف بھی دستک دی، ایشیا میں بھی دستک دی، افریقہ تک بھی پہنچا، ویسٹ تک بھی پہنچا، ایسٹ تک بھی پہنچا۔ تو اس اعتبار سے اس وقت جو ساری دنیا کے حالات ہیں اس میں ضروری اس بات کی ہے، ضروری یہ بات ہے کہ ہم حتی الامکان جو ہم سے ممکن ہو سکے زندگی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو۔
مرد کی بھی عورت بھی، بچے بھی بوڑھے بھی، ہماری پوری لائف صبح بھی شام بھی، کاروبار بھی عبادت بھی، معاملات بھی، رشتے بھی، سب چیزیں خدا کے دین کے مطابق رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہو. اگر یہ ہوتی ہے، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی تو اس دنیا کے حالات تبدیل ہوں گے. اس لیے دنیا ابھی بھی پیاسی ہے، دنیا دین کو ویلکم کرنے کے لیے بے چین ہے. دنیا میں ابھی بھی ایسے انسان موجود ہیں جو ظالم کو ظالم سمجھتے، مظلوم کو مظلوم سمجھتے. آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ. ایسے وقت میں امت مسلمہ کا کام یہ ساری دنیا کے اور اس شہر کے بھی کہ ہم خدا کے دین پر حتی الامکان عمل کریں. ہمارے گھر، ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہمارا لینا دینا رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہو. اللہ چاہے ہماری زندگی رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہو تو یقیناً اللہ ہم کو ناکام اور نامراد نہیں کرے گا. اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور کل آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. کل آخرت میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حوض کوثر سے ہم کو پانی پلائے گا. اور وہ جب پانی پی گا آدمی، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. ہمیں اس پانی کی اگر ضرورت ہے تو ہمیں اس دنیا میں خدا کے رسول اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اس پانی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہنا ہے تو ہم رسول اللہ کے اسوے کو ترک کرنا پڑے گا. ترک کریں گے ہم تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر فرد کی خواہش اور تمنا ہے کہ حوض کوثر سے ہمیں پانی ملے. اور وہ پانی اس وقت ملے گا جب رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہماری زندگی ہوگی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں میری زبان سے خیر اور بھلائی کی نکلی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں شر کی رہی ہیں اللہ مجھے بھی محفوظ فرما دے اور آپ تمام کو بھی محفوظ فرما دے. پھر ایک بات میں اذکور کے ہمارے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں خیر کرے، اس میں برکت عطا فرمائے، اس میں ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے، ہر کوتاہی کو درگزر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.